بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اعجاز سردار یوٹیوب چینل میں اور آپ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے دوستی پہ۔ دوستو، پہلے لوگ دوستی کرتے وقت بہت کچھ سوچتے تھے، دیکھتے تھے، پھر کسی سے دوستی یا یارانہ لگاتے تھے، اور جس سے دوستی کر لیتے تھے اس سے وہ دوستی نبھاتے بھی تھے۔ ایک اور وہ دوستیاں زندگی بھر چلتی تھی۔ دوستی جس سے ہوتی تھی اس کا خیال رکھا جاتا تھا، اس کے غم میں، اس کے نفع نقصان میں شریک ہوا جاتا تھا، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھا جاتا تھا، اس کے معاملات کو اپنے معاملات سمجھا جاتا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں بھی دوست اس کی بات، اس کے خلاف کوئی محفل میں، کسی محفل میں یا کہاں پر بھی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ دو دوستوں کی ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں کہ دو دوست سے تھے، وہ اکٹھے پب میں جایا کرتے تھے، وہاں پہ شراب پیتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے پھر ایک دوست پب میں جاتا تھا اور 2 گلاس شراب کے پینٹ پیتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ اکیلا ہی جاتا رہا اور اس نے 1 گلاس جو ہے وہ شراب کا کر دیا کہ 1 گلاس پینا اور واپس آ جانا۔ جب ایک دن اس نے شراب پلانے والے ساقی نے پوچھا کہ پہلے آپ 2 گلاس پیتے تھے، اب آپ نے 1 کر دیا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کم نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے یہ کیسے کم کر دی؟ تو دوستو، اس نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم 2 دوست یہاں پہ آیا کرتے تھے، پھر میں اکیلا آنے لگا، میرا دوسرا دوست جو تھا وہ فوت ہو گیا، میں نے اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے حصے کی بھی شراب پینا شروع کر دی۔ میرے پھیپھڑے خراب ہو گئے، مجھے ڈاکٹر نے شراب منع کر دی، میں اب نے اپنی شراب چھوڑ دی اور صرف دوست کی یاد تازہ رکھنے کے لیے میں اس کے حصے کی شراب پینے آتا ہوں تاکہ اس کی یاد تازہ رہے۔ دوستو، شراب پینا کو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، کوئی بھی کام ہو جو 2 دوست اکٹھے کرتے ہوں اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے شراب کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں، تو اگر ایک آدمی کرتا ہے اس کی تو یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ تو لیکن جب بھی کوئی معاملے ہوتے تھے تو دوست سے مشورہ ضرور کرتا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ دوست بھی دل و جان سے صحیح مشورہ دیتا تھا۔ دوست کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھا جاتا تھا اور دوست کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھا جاتا تھا۔ آج روز روز دوستیاں نہیں بدلی جاتی تھی، جن سے دوستی ہو گئی ہے مرتے دم تک ان سے دوستی رہتی تھی۔ اور دوستی تو کجا، وہ ایک ایسا دور تھا کہ جس وقت آدمی جو ہے وہ اپنی چیزوں کے ساتھ نبھا دیر تک کرتا تھا۔ ایک اور میں آپ کو کہانی سناتا ہوں کہ ایک بزرگ رو رہے تھے اور
کسی نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے، تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ اس وقت لوٹے جو تھے وہ مٹی کے ہوا کرتے تھے، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں، بعض لوگوں نے، اکثریت نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ تو وہ لوٹے جو مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، سستا تو آتا ہے، ایک اور لے لو۔ اس نے کہا کہ میں اس کی قیمت کی وجہ سے نہیں رو رہا۔ بہت خوبصورت اس نے جواب دیا، میں لے سکتا ہوں، لے لوں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اب میں کسی اور کو اپنا ننگ دکھاؤں؟ کہ وہ لوٹے کے ساتھ استنجا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اب اس نے پہلے لوٹے نے تو میرا ننگ دیکھا ہوا تھا، اب میں کسی اور لوٹے کے ساتھ لوٹا خرید کے اس کو اپنا ننگ دکھاؤں؟ تو دوستو، پہلے یہاں تک خیال رکھا جاتا تھا، کیوں؟ دوست ہر چیز سے واقف ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتا ہے۔ تو بزرگ نے کیا خوب کہا کہ میں اب نئے لوٹے کو ننگ دکھاؤں۔ اس کے مقابلے میں آج دیکھ لو، آرٹیفیشل دور آ گیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ آرٹیفیشل ہو گئی ہے، ڈسپوزیبل چیزیں آ گئی ہیں، اور لوگ سننے میں بعض لوگ سامنے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو دوستوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کرتا ہوں، استعمال کر کے جسے ٹیشو پھینک دیا جاتا ہے ویسے پھینک دیتا ہوں۔ تو دوستو، وہ مکافات عمل ہے، جو لوگ دوستوں کو ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، اللہ بھی ان کو ایک دن ٹیشو کی طرح پھینکوا دیتا ہے۔ تو میں آپ دوستوں سے یہی کہوں گا کہ آپ دوست پہلے دوستی لگانے سے پہلے اچھی طرح سوچیا کریں، پھر کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ بڑھایا کریں۔ جس طرح اس بابے نے کہا کہ اب میں کسی نئے لوٹے کو ننگ دکھاؤں، تو آج کی دوستیوں، آج کی تلقداریوں میں آپ غور کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنوں کا ننگ دیکھتے ہیں اور کتنوں کو ننگ دکھا کر پھر جا کے سوتے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کل پھر ملیں گے کسی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔